السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، کسی مفکر نے کہا تھا کہ ہم سب بچپن میں یہ سمجھتے تھے کہ ساری دنیا آزاد ہے اور غزہ قید میں ہے، لیکن جیسے بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ساری دنیا قید میں ہے، اسرائیل کے شکنجے میں ہے، اور غزہ آزاد ہے، فلسطین آزاد ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کا معاملہ ہر سال ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر سال اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ہزاروں بے گناہ قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں۔ بے شمار مسلمان، بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو جاتی ہیں۔ دوستو، بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک اور عظمت والا ہے۔ یہیں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ پیغمبر اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 16 ماہ سے زائد عرصہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، یوں مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے کچھ عرصہ بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کتنی ہی انبیاء کرام کی حیات طیبہ میں اس مبارک مقام سے متعلق رہی ہے۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں کے نام سے منسوب ہیں، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حوالے سے دریافت کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حشر و نشر کی زمین ہے، یہاں آؤ نماز ادا کرو۔ کہ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا کہ اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ بھیج دو جو وہاں چراغ جلانے میں کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا ایسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جو اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں جو آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک روایت تو حدیث کے متعدد کتابوں میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر 3 ہی مساجد کے لیے سفر کرنا درست ہے: مسجد حرام، مسجد نبی، مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کو اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ قلبی اور جذباتی لگاؤ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ شہر بارہا تخت و تاراج کیا جاتا رہا، خاص کر 6 صدی قبل مسیح بابل کے حکمراں بخت نصر نے اس شہر اور اس کے مقدس مقامات کو جس طرح سے اینٹ سے اینٹ بجائی اور 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا، وہ تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ یہودی جو اپنے آپ کو اس شہر کا اصل وارث سمجھتے ہیں، صرف 70-75 سال ہی سے اس شہر پر قابض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں 636 میں بیت المقدس کا علاقہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ اس شہر میں خون ریزی نہ ہو اور صلح کی صورت نکل آئے۔ عیسائیوں نے شرط لگائی کہ خلیفۃ المسلمین خود آ کر دستاویز پر دستخط کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرمایا اور مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر رجب 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لائے، اور بیت المقدس سے پہلے ہی جابیہ نامی مقام پر اسلامی لشکر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا۔ وہیں عیسائی رہنما بھی آ گئے اور معاہدہ صلح کی تحریر عمل میں آئی۔ اس معاہدے کے تحت عیسائیوں کی جان مال، مذہبی مقامات اور دیگر چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، بلکہ عیسائی یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی اس خواہش کو بھی قبول فرمایا اور یہودیوں کو الگ بستی بنا دی۔ اس کے بعد سے یہاں برابر مسلم حکمران رہے، یہاں تک کہ 11ویں صدی عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع ہوئی اور شعبان 492 ہجری کو عیسائی دوبارہ فاتحانہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس شہر میں قتل عام مچایا، بوڑھے جوان مرد و عورت کو بلا امتیاز تہہ تیغ کیا۔ شہر میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ خود مغربی مورخین نے اس خون آشام کا اعتراف کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ایک ہی دن میں شہر اور اس کے مضافات میں 70,000 افراد کو شہید کیا گیا۔ یہ سفاکانہ رویہ ٹھیک اس کے برعکس تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مسلمان فاتحین نے عیسائیوں کے ساتھ روا رکھا۔
سقوط بیت المقدس کے بعد اس موقع نے پورے عالم اسلام کو بے چین اور بے سکون کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ 1169 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی جیسے خدا ترس بادشاہ کے کمانڈر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور شام کے علاقے فتح کرتے ہوئے 1187 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے احسان فراموش عیسائیوں کے ساتھ ایسی رحم دلی کا سلوک کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ چنانچہ خود عیسائی دنیا جو حضرت اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے غلط رائے رکھتی تھی، غلط فہمیوں کا شکار تھی، اس پر گہرا اثر پڑا۔ آخر 91 سال کے بعد قبۃ الصغریٰ پر لگائی گئی سنہری سلیب اتاری گئی اور اس کی جگہ ہلال نصب کیا گیا۔ جب ہی سے چاند ہلال مسلم علاقوں کی نشاندہی کرنے لگا، شناخت کا حصہ بن گیا۔ یہ 91 سال مسلمانوں کے لیے ایسا تکلیف دہ اور غم انگیز تھا کہ پورے عالم اسلام کی آنکھیں بے سکونی اور دل بے قرار رہا کرتے تھے۔ بالآخر 1948 میں عالم اسلام کے قلب میں اسرائیل نام سے ملک بنا دیا گیا اور یہ زخم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ 1967 میں مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان اپنی مظلوم اور ناہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل میں ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قدرت دے گا اس برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ظلم و جور سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ظلم ایسی برائی ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، صورتحال اور واقعات کی روشنی میں جب ہم پرامن طریقے کو اختیار کرتے ہوئے نیز ملکی و بین الاقوامی قوانین کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ارض مقدس پر جو شہید ہو رہے ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے جوش ایمانی، حرارت ایمانی عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ ظلم و ستم کو کبھی کسی طور پر کسی کی جانب سے بھی ظلم ہو، ستم ہو، دہشت گردی ہو، کبھی کسی طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔